الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ انسانی زندگی کی بنیاد کیا ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کی بنیاد آرام نہیں ہے، انسانی زندگی کی بنیاد سکون نہیں ہے، انسانی زندگی کی بنیاد کوئی پرتعیش زندگی نہیں ہے، انسانی زندگی کی بنیاد جد و جہد ہے، اور انسانی زندگی کی بنیاد مشقت اور تکالیف ہیں۔ صحت اصل نہیں ہے اور بیماری اصل ہے، امن کی حالت اصل نہیں ہے، خوف اصل ہے، پیٹ بھر جانا زندگی نہیں ہے، بھوک زندگی ہے، پیسے کی کمی زندگی ہے، پیسے کا زیادہ ہو جانا زندگی نہیں ہے، ساری محنت اور مشقت کے بعد اس کے اثرات کا مرتب نہ ہونا، تمام تر کوششوں کے باوجود نتائج کا خواہش کے مطابق نہ ہونا، یہ انسانی زندگی کی اصل ہے۔ اور جو آدمی اس اصل کو جان لیتا ہے، سکھ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور جو آدمی انسانی زندگی کے ان حقائق کو نہیں سمجھتا، اسے ہمیشہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں انسان کو جو چنا ہے، تو انسان کے لیے یہ دنیا عدل کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ دنیا اور انسان عدل اور انصاف کی بجائے امتحان کے لیے بنایا گیا ہے۔ آدمی اگر یہ چاہے کہ اسے عدل اور انصاف مل جائے، تو کہیں عدل اور انصاف نہیں ہے۔ اللہ کے شاذ بندے وہ عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، وگرنہ کورٹس کے جس درجے میں بھی چلا جائے اور اسلام بھی نافذ ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں ہونے والے فیصلے جب غلط اور جھوٹی شہادتوں کی بنا پر ہوں گے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی فریق نقصان اٹھائے گا۔ اللہ نے دنیا کو انصاف کے قانون پر پیدا نہیں کیا، لیکن مطالبہ انسانوں سے کیا ہے کہ تم اس دنیا میں اپنی حد تک انصاف کے قیام میں مدد دو گے۔
اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ ہو، تم اس کو ڈھونڈو، لیکن یاد رکھو کہ مرض اصل ہے اور صحت اصل نہیں ہے۔ اس لیے انسان جب سمجھوتا کر لے کہ اللہ نے اس دنیا کو عدل، انصاف، مساوات کے اصول پر نہیں بنایا، بلکہ در حقیقت انسانی زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر بنائی ہے، تو پھر اس کے لیے ہر سال امتحان ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ مرتن او مرتین، لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم ہر سال انہیں کسی ایک امتحان میں ڈالتے ہیں یا دو امتحانات میں ڈالتے ہیں، پھر یہ لوگ اس پہ کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ سال میں ایک امتحان آ گیا، قرض زیادہ ہو گیا، پھر سال میں دو امتحان آ گئے، موت کسی کی ہو گئی، سال میں ایک امتحان آ گیا، فیل ہو گیا، ترقی نہیں کی، ایک اور امتحان آ گیا، ڈھیر ساری دولت فضول خرچی میں چلی گئی، بعد میں افسوس ہوا۔ تو ہر سال گویا اوسطاً 6 مہینے بعد جب ایک مرتبہ رگڑا لگنا ہی ہے اور اللہ نے آزمانا ہی ہے، تو پھر 6 مہینے کون سی خوشی، پہلی کا غم 3 مہینے میں مٹتا نہیں اور دوسرے کی فکر 3 مہینے گھیر لیتی۔ اس لیے اللہ نے صاف بتایا ہے کہ یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، لوگوں کو ہم ہر سال جھنجھوڑ دیتے ہیں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ تو جب آدمی کو پتہ ہو کہ امتحان ہے اور جھنجھوڑا جانا ہے، اور بہت بڑے امتحان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے کہا جعلنا بعضکم لبعض فتنہ، لوگوں ہم نے تمہیں ہر ایک آدمی کو اس کے دوستوں، اس کے رشتہ داروں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ چچا کے لیے بھتیجے آزمائش ہے، اور بھتیجوں کے لیے چچا آزمائش ہے، ساس کے لیے بہو آزمائش ہے، اور بہو کے لیے ساس، اور باپ کے لیے اولاد، اور اولاد کے لیے باپ۔ اللہ نے کہا ہے ہم نے ہر ایک کو دوسرے کے لیے امتحان بنایا ہے، اور پھر فرمایا اتصبرون، کیا صبر کرو گے؟ یہ استفہام، یہ پوچھنا کہ کیا صبر کرو گے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ خود ہی نفی کر رہا ہے کہ صبر کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا صبر کرو گے؟ بندہ کہتا ہے میں نہیں صبر کر سکتا، وہ کہتے ہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے اولاد کی شکایت، گھر کے ماحول کی شکایت، فلاں کی شکایت، یہ دوست چلا گیا، اس دوست نے دھوکہ دیا، بالکل اطمینان رکھو تمہارے ساتھ یہی ہونا ہے۔ جب پتہ ہے کہ یہی ہونا ہے تو حد الوسع انسان حفاظت کرے، اور حفاظت کے باوجود اگر مارا جائے، تکلیف پہنچے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور فرمایا صبر کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم لوگوں تمہیں اس دنیا کی زندگی میں آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف بھیج کے، بیماری کا خوف، ہر وقت اگر کوئی مسلط کر لے تو پھر موت کا خوف، بیٹی پیدا ہو گئی، ساری تمام تر محبتوں کے باوجود
اور شفقتوں اور اس کی رکھ رکھاؤ کے باوجود مستقل خوف کہ یا اللہ اس کا نصیب کیا ہوگا، دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ اس کا غم مجھے نہ دکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حسان عجیب عنی، میری طرف سے جواب دے جو میرے خلاف یہ نظمیں لکھتے ہیں۔ اور حسان تم جب شعر پڑھتے ہو اور ان تک پہنچتے ہیں اشد من النبل، تو تیر اتنا اثر نہیں کرتا، دل پہ تکلیف نہیں دیتا جتنے تمہارے اشعار سے یہ اچھلتے ہیں، غصے میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ میرے حسان کی مدد جبریل سے کر، یعنی جبریل جس طرح مجھ پہ وحی لاتا ہے اللہ اسی طرح جبریل کو اس کے پاس بھیج کہ عمدہ سے عمدہ شعر کہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکال دیا، ہجرت ہو گئی، تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بڑی فصیح عربی میں ایک شعر کہا، انہوں نے کہا ثقلت بنیتی ان لم تروها، یہ کدے پہاڑ جو تمہیں بیت اللہ کے ساتھ نظر آتا ہے، اگر ایک دن ہماری زندگی میں ایسا نہ آیا کہ اس پہاڑ کے دونوں طرف سے ہماری فوج بیت اللہ میں مکہ میں داخل ہوگی، خدا مجھے بیٹیوں کا غم دکھائے اگر میری قسم پوری نہ ہو۔ اس لیے کسی کو بددعا دینی ہوتی تھی عربوں میں تو کہتے تھے کہ اس کی بیٹیاں اس سے روئیں، یا یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں روئے۔ ہے یہ خوف بیٹے کے مستقبل کا خوف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کدے پہاڑ کے پیچھے آ کے ساری فوج رک گئی، کوئی 10,000 کے قریب افراد۔ آپ نے فرمایا فوج کو ایک حصہ ادھر چلے جاؤ، ایک پہاڑ کے پیچھے سے آؤ۔ تو کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ساری فوج اتنا نازک موقع تقسیم کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے حسان کی قسم پوری ہو جائے۔ اسے قسم کھائی تھی اللہ کی کہ اگر کدے پہاڑ کے دونوں طرف سے فوج تمہیں آتی ہوئی نہ دکھائی دے مکہ والوں تو میری بیٹیوں کا غم مجھے نصیب ہو، میں نہیں چاہتا اسے بیٹیوں کا غم نصیب۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزما لیں گے خوف مسلط کر کے، وَالْجُوعِ اور بھوک سب سے بدتر بھوک جس کا کوئی علاج بسا اوقات نہیں ہوتا، اور وہ بھوک جو انسان کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتی ہے، اور وہ بھوک جو انسان کے اوقات کو پیسے کو برباد کر دیتی ہے، حتیٰ کہ جسم بوڑھا پڑ جاتا ہے پھر ہمت نہیں رہتی۔ یہ بھوک 20 30 سال سر پہ سوار رہتی ہے، وہ جنس کی بھوک ہے، وہ جنس مخالف کی بھوک۔ 18-20 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک سب جانتے ہیں کیا ہوتا، اور پھر بھوک پیٹ کی بھوک ہے، پھر بھوک ذرا عمر ڈھلتی ہے تو نظر کی بھوک ہے، کوٹھی بن جائے، اے سی لگ جائیں، دروازے ایسے ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، اور اللہ کہتا ہے ہم آزمائیں گے، نہیں دیں گے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کو کم کر دیں گے۔ اچھا خاصا کاروبار تھا، ریوڑ تھا، دکان بھری ہوئی تھی، گاہک آ رہے تھے، سب ختم۔ کبھی ایک تماشے پہ غور کرنا، ہم اکثر
ظاہر ہے کہ ہماری روڈ سے گزرتے ہیں، وہاں پہ گراٹو جلیبی بکتی ہے، اور 4-5 دکانیں ہیں۔ میں ہمیشہ اس پہ غور کرتا ہوں، ایک دکان ایسی ہے جس پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں رک گیا، چاہیے تھی گھر میں جلیبیاں، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، کہ آدھ گھنٹے کے بعد باری آئی، اور بیچ میں جو پولیس والے آ کے لے جاتے تھے وہ الگ، اور باقی 3-4 دکانیں نوکر ہیں، روڈ پہ آتے ہیں، روکتے ہیں گاڑیوں کو، اشارہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ اللہ کی شان، حیران ہوتا ہوں کہ دیکھو، حالانکہ تقریباً یکساں ذائقہ، ایک ہی جیسے، ایک کے یہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ ہی ہے، کچھ نہیں، اور کئی تنگی سے آ کے بدل چکے کہ یار ساتھ والے کے ہمارے پاس نہیں آتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور پیسہ کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی ہو جاتی۔ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جس کی زندگی میں کوئی ایسی موت نہ آئی ہو کہ اس کے بعد اپنا زندہ رہنے ہی کو جی نہیں چاہتا، بس مجبوری سے دن گزر رہے ہیں، جینا تو ہے ہی، لیکن اس کے بعد زندگی کی کوئی تمنا، کوئی طلب، کوئی طرب، عیش خوشی کچھ نہیں رہی۔ پھر بڑھاپا آتا ہے اور بغیر وجہ کے بیٹھا روتا رہتا ہے۔ بیٹوں کو کیا بتائے کہ بیٹے جب میں تمہاری عمر کا تھا، 20، 25، 30 سال کا، جس سے شادی ہونی تھی وہ مر گئی، جس سے مجھے محبت تھی وہ دنیا سے چلا گیا، تمہارے باپ سے بیاہ دی گئی، کیا بتاؤں وہ میرا کیسا شہزادہ اور کیسا میرا محبوب۔ بیٹا چل بسا، بیٹی چل بسی، مرنے والے تو مرتے ہی ہیں، جو پیچھے رہ جائیں نا وہ موت سے بدتر زندگی میں انہیں ڈال دیتے۔ والانفس، لوگوں ہم تمہاری جانیں کم کر دیں گے۔ کس خیال اور خوشی میں ہے، کون سی اولاد اور کون سے ماں باپ اور کون سے دیور جیٹھ اور ساس سسر، کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں جانوں پہ موت ڈال دوں۔ والثمرات، سب سے سخت بات، سب سے کڑوی بات، خوف اتنا نہیں، بھوک ایسی نہیں، موت ایسی نہیں، سب سے سخت بات کہی ہے کہ جو تم کرتے ہو کوئی بھی کام، تمہاری محنت پہ رزلٹ اور نتیجہ مرتب نہیں ہونے دوں گا، چھٹی۔ ساری زندگی محنت کر کے جب چین کے دن آئے تھے پیسے ہی نہیں رہا۔ والثمرات، سارا سال محنت کر کے رزلٹ کچھ اور آ گیا۔ وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، کہ جو منزل بمنزل محنت اپنی رائے گاں دیکھے۔ یہ زندگی ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچا بیٹھا ہے کہ راحتیں، خوشی، دوام، مزہ ہمیشہ، کچھ نہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے امتحان پر، امتحان ہوگا، بڑا کام کرنا ہے، قرض لے گا، اس کی ذلت برداشت کرے گا، اور ایک دن اسی کو کروڑوں روپے دیں گے کہ خرچ کر لے اور یہ لے تو ہمارا کام، اور ساری زندگی کام کرتا رہا اور وفات سے پہلے فاقہ ہو جائے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں
وہ ایسی بابرکت جگہ ہے کہ علامہ اقبال جرمنی سے پہلے جانے سے پہلے لاہور سے دلی گئے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ ایک پوری نظم لکھی ہے، بہت اچھی۔ فرشتے جس کو پڑھتے ہیں، حضرت کو عرض کیا کہ حضرت فرشتے آپ کا نام لیتے ہیں، آپ اتنے بڑے آدمی۔ فرمایا پاک پتن سے چلنے لگا تو فاقہ چل رہا تھا خانقاہ میں، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک سلطانی سکہ یعنی سونے کی کوئی سکہ ہوگا مجھے عنایت فرمایا، اور میں نے جانا تھا اگلے دن، تو فرمایا نظام الدین ہم چشتیہ سلسلے کے خلفاء کو عقل چاہیے ہوتی ہے، علم چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ کا عشق چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے تجھ جیسا آدمی ایسا دے دیا کہ تینوں چیزیں تجھ میں جمع ہیں، علم بھی ہے، عشق بھی ہے، اور عقل بھی ہے۔ اور میں دلی میں ایسا درخت لگا کے دنیا سے جا رہا ہوں، صدیوں اللہ کی مخلوق تم سے فائدہ اٹھائی۔ یہ جتنے چشتی نظامی ہیں نا، یہ اب تک وہی۔ اور فرمایا کسی کا حق نہ رکھنا، بس۔ اور ایک سکہ مجھے عنایت فرمایا، شاید اس لیے ہوگا کہ راستے میں کام۔ اگلے دن میں جب جانے لگا تو میں نے کہا حضرت آپ نے ایک سکہ عنایت فرمایا تھا، جی چاہتا ہے کہ آج خانقاہ میں فاقہ نہ رہے، جتنوں نے روزہ رکھا ہوا ہے شام کو کھا لیں۔ بہت خوش ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب میں دلی گیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے طالب علمی کے دور میں ایک مرتبہ ایک کتاب چاہیے تھی، اور ایک ہندو سے میں نے کتاب لے کے اسے ہاتھ سے لکھ لیا تھا، مگر اس کی کتاب واپس نہیں کی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے، تو مجھے کام کرنا چاہیے۔ میں شاہی کتب خانے لائبریری میں گیا، وہ کتاب پوری لکھی، اور اس ہندو کے گھر گیا، بڈھا ہو گیا، اسے کیا یاد تھا۔ یہ تھے اللہ والے جو معاشرے کو اعتدال پر رکھتے تھے۔ یہ جتنے صوفی تھے، سنت تھے، گردواروں میں رہنے والے، مندروں میں رہنے والے، گرجوں میں رہنے والے، جتنے یہ مذہبی رہنما تھے جو اللہ کو اپنے رنگ میں یاد کرتے تھے، منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یہ جو تمہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے ملے نا، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ وہ کون سا نام توحید کا لیتے تھے، وہ تو شرک تھا ہندوؤں کا وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا نہ، جو مندر میں خدا کو یاد کر رہا ہے اسے کچھ نہیں کہنا۔ اس لیے کہ ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، مسلمان صوفیہ ہوں، سکھوں کے گردوارہ، یہودی، عیسائی، سب وہ مل کے معاشرے میں خوبصورت پھول ہیں جو کھلتے ہیں، ان میں سے جو نفرت کا درس دیتا ہے وہ در حقیقت ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ سب محبتوں کو پھیلاتے تھے، اور یہ سب محبتوں ہی کے کام کرتے تھے۔ تو ہندو نے مجھے دیکھا، کتاب دیکھی، کہنے لگا مجھے تو یاد نہیں۔ میں نے کہا آپ کو یاد ہو نہ ہو، مجھے یاد ہے، یہ کتاب آپ رکھ لیں۔ تو اس نے دوسرا جملہ مجھ سے کہا، اور کہا کہ یہ پاک پتن سے تو نہیں آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں انہی کا مرید ہوں۔ فرمایا میں بھی کہوں کہ دلی میں حق ادا کرنے والا کون آ گیا ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ تمہارے شیخ کے رنگ میں جو رنگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی حقوق العباد کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ شیخ تھے، یہ مربی تھے۔ اس لیے اللہ جو کہتا ہے کہ ہم آزمائیں گے، ساری زندگی خانقاہ میں فاقہ پڑ گیا وفات سے پہلے،
ایک دن تشریف لائے، دسترخوان افطار، گولر، وہاں ایک پیلے رنگ کا پھل ہوتا ہے، آم لگ جاتا ہے اس پہ، درختوں پہ، گولر ابالے گئے، اور حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ خانقاہ میں رہنا ہے تو بس یہی کھانا ہے۔ ایک گولر چکھا، فرمایا معلوم ہوتا ہے طریقے سے ہٹ کے کوئی کام ہوا ہے۔ باورچی اقبال بلایا گیا، فرمایا اقبال پانی ان کا حضرت خانقاہ کے کنویں سے، فرمایا یہ گولر ان کا حضرت اپنی خانقاہ کے جو درخت ہیں ان سے، فرمایا نمک، اس کا حضرت نمک فلاں ہندو سے ادھار لے آیا ہوں۔ فرمایا اقبال جو شخص پاک وطن میں رہ کے بغیر نمک کے نہیں گزارا کر سکتا اسے اس خانقاہ میں آنا ہی نہیں چاہیے، ایسوں کو نکال دو۔ اور پھر فرمایا کہ صوفی اور بغیر کسی دینی مقصد کے محض اپنے پیٹ کے لیے قرض لے، اللہ کے دفتر میں، اللہ کی کاپی میں دوستوں سے اس کا نام نکال دیا کرتے ہیں، چپ کر کے تشریف لے گئے، نہیں کھایا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نام آج 800 سال کے بعد بھی ہم لے رہے ہیں۔ اس لیے زندگی تلخیوں کا نام ہے، زندگی ناکامیوں کا نام ہے، زندگی سخت مجاہدے کا نام ہے، زندگی صبر کا نام ہے، حوصلے کا نام۔ اچھا ایک آدمی ان تمام مراحل سے گزرا، خوف، بھوک، مال کی کمی، موت اور مطلوبہ نتائج میسر نہ ہونے پہ تو ہوگا کیا؟ اگر آخرت کا یقین ہے، اور سب سے زیادہ بے یقینی اب آخرت کی مسلمانوں میں، اس امت میں، ان کے کام ایسے ہیں انہیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ مر کے بھی اللہ کو جواب دینا۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے، بڑے مدت کے بعد ان کا جملہ یاد آیا، ہم بچے تھے، نصیحت فرمائی، کہنے لگے بچوں جتنا کچھ پڑھتے پڑھاتے ہو نا، اگر قبر میں دوسری دنیا جو شروع ہوگی وہاں 4-5 سوالات پوچھے جائیں گے، اگر اس ساری تعلیم کے بعد وہ جوابات دے سکے نا تو بچوں تم تو جنتی ہو، تمہارے جیسا آدمی خوش نصیب کوئی نہیں۔ اور ساری پڑھائی کر کے اگر ان 4-5 کا جواب نہ آیا تو جھک ماری، برباد کیا آپ نے۔ کیسی گہری بات ہے، اب سمجھ آتی ہے کہ استاد رحمت اللہ علیہ نے کیا بات سمجھائی۔ آخرت پہ یقین ہے، عمومی طور پہ نہیں ہے۔ کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کو کوئی آخرت کا یقین ہوتا ہے؟ گاؤں میں راہ بند کر دی، بڑا کمال کیا، فتح حاصل ہوگی۔ قوم لوط پہ علیہ السلام جو پتھر برسے تھے، اللہ نے کہا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم لوگوں کے راستے بند کرتے ہو۔ صرف ایک گناہ رہ گیا ہے اس دنیا میں اور وہ فحاشی ہے، بس۔ مرد و عورت کے جنس مخالف کے ساتھ سیکشلی کوئی تعلق ہو جائے، دیکھ بھی لیں کسی کا لڑکا کسی کی لڑکی، پورے شہر میں بدنام کرو، یہ ایک گناہ رہ گیا ہے۔ شراب پینا کوئی گناہ نہیں، نشے کرنا کوئی گناہ نہیں، دوسروں کی اولاد کو غلط مشورہ دے کے انہیں ڈبونا کوئی گناہ نہیں، زمینوں کا مارنا کوئی گناہ نہیں، غیر کی زمین میں پھلدار درخت اگے ہوئے ہیں، ان پھلدار درختوں سے کچے پکے پھل توڑ لینا کوئی گناہ نہیں۔
اپنے ماں باپ کو احمق قرار دینا کوئی گناہ نہیں. زبان کا نہ سیکھنا یہ بہت عام بات ہے، کوئی گناہ نہیں. ایک کہتا ہے والد تو میرے ایسے ہی بے وقوف ہیں، اور ایک کہتا ہے والد صاحب کی عمر ہو گئی یار، اب وقت بدل گیا ہے، تقاضے بدل گئے ہیں. دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کہتا ہے کہ والد ہیں، دوسرا کہتا ہے ماں کا قسم ہے. کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ زبان جو نہیں آتی، اردو، انگلش، پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، کوئی تو زبان پوری آتی ہو، اس کا نہ سیکھنا کوئی گناہ نہیں. یہ چیزیں ہی نہیں ہیں جن پہ اللہ حساب لے. اللہ تو حساب لے گا کہ ہم جنس پرستی کیوں تھی، اور اللہ حساب لے گا کہ جنسی گناہ کیوں تھے، اور کوئی نہیں. خدا نے حساب ہی نہیں لینا. کم ماپ تول کر دیا کوئی گناہ نہیں، دودھ میں پانی ملا دیا تو کوئی گناہ نہیں. لوگوں کو ناخالص چیزیں پرووائڈ کرنا اور کوئی اس کی وجہ سے بیمار پڑ جائے بیچارہ، کوئی گناہ نہیں. یاد رکھو، اپنے بچوں کو صحیح خوراک نہ کھلانا اور بچوں کو صحیح خوراک تک نہ پہنچانا بدترین عظیم ترین گناہوں میں سے ہے. اس کی جو نرشمنٹ ہے، اس کی جو دماغ کی صلاحیتیں ہیں، مطلوبہ مقدار میں آکسیجن، خون وغیرہ وغیرہ، ڈاکٹرز جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم، لیکن نہیں ملے گی، صلاحیتیں کم رہ جائیں گی، ساری زندگی اس کا نقصان اٹھائے گا. یہ کوئی گناہ ہی نہیں کہ ماں ڈھونڈتی پھرتی ہے خالص دودھ مل جائے. ڈاکٹرز کہتے ہیں بیوی یہ چیزیں کھایا کریں، دودھ پلائیں. ماں کا دودھ نہیں ہے، شوہر کو فکر ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اپنی جوانی بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو 2 سال دودھ نہیں پلاتی، اور تمہیں پتہ ہے 18 سال کے بعد جب تمہارا بچہ جوان کھڑے ہو کے مصائب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، گھوڑے کی پیٹھ پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا، یہ تمہارے اس گناہ اور غلطی کا نتیجہ 18 سال بعد ظاہر ہوتا ہے. یہ گناہ ہی کوئی نہیں، اور اس پہ بھی عذاب نہیں آئے گا. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو کبھی بخیل عورت کا دودھ نہ پلانا، یہ مصیبت بخل کی، جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتا، ساری زندگی اس سے جائے گی نہیں. اسی لیے تو شریعت 2 رشتے اصل قرار دیتی ہے، دودھ کا رشتہ اور خون کا رشتہ. کبھی بیٹھ کے سوچو، تم بالکل نیک، پاک، پوتر، 5 وقت مصلی، نماز، تسبیحاں، لمبی لمبی، ہر سال حج اور عمرہ، یہ سارے برباد ہو جائیں گے اگر اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی. تعلیم نہیں کہہ رہا، تربیت کہہ رہا ہوں. یہ سب جہنم میں پھینکوا دیں گے اگر یہ خیال نہیں کیا کہ میں یا میری اولاد نے اللہ کے بندوں میں سے کسی کا حق تو نہیں مار لیا، ناجائز پھل، ناجائز کوئی کھانا یہ تو نہیں کھا لیا. وقت زیادہ ہو گیا، لیکن جی چاہتا ہے. علامہ اقبال کا خاندان علامہ نے کہا بڑا غریب تھا. فرمایا ایک مرتبہ انگریزوں نے کہا فلاں علاقے میں سردی ہوتی ہے تو 150 کھیس یہ آپ لوگ ہمیں دے دیں. تو والد نے انتظام کر دیا تو بڑا پیسہ انہیں ملا، ہمارے خاندان میں خوشحالی آ گئی. تو میری ماں مجھے بکری کا دودھ پلانے لگی. تو میرے والد نے ایک دن کہا کہ اللہ نے بہت کچھ دے دیا، یہ بکری کا دودھ کیوں پلاتی ہو؟ تو انہوں نے کہا شیخ صاحب جب سے انگریز کا پیسہ آیا ہے میں نے اسی دن سے اپنے بچے سے انگریزوں کا مال دور کر دیا ہے، بکری کا دودھ پلا لیتی ہوں جو پیسے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، انگریزوں کے پیسے سے میں اپنے بچے کو نہیں پالوں. پھر اقبال ہی پیدا ہونا تھا نا. تم سوچو
تم نے بھولا دیا ہے کہ تم مرو گے اور قبر میں جواب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا تم کیا پوچھتے ہو، فرشتہ پہلا گرز اس کے سر پہ مارے گا اور زمین سے تیل نکل آئے گا، حدیث میں آیا تیل نکلے گا زمین سے، پھر بھگت لینا جو کر رہے۔